بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں ہم ایک نہایت اہم اور دل کو چھو لینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہر والدین کی سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں جو اپنی اولاد کو نافرمان دیکھنا چاہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے نیک ہوں، صالح ہوں، ادب و احترام کرنے والے ہوں اور والدین کے خدمت گزار ہوں۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد ضدی، نافرمان اور باغی ہو جاتی ہے۔ والدین کی بات نہ ماننا، ان کی عزت نہ کرنا اور اپنے گھر کا سکون برباد کرنا بہت سے گھروں میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم انہی مسائل کا حل لے کر آئے ہیں، اور وہ بھی ماہ ربیع الاول کی برکتوں کے ساتھ۔ ماہ ربیع الاول وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہے۔ اسی مہینے کی نسبت سے آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو نافرمان اولاد کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی دعائیں اور اذکار ہیں جن کے ذریعے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا انعام اولاد ہے، لیکن اگر یہی اولاد نافرمان ہو جائے تو یہ انعام عذاب بن جاتا ہے۔ والدین کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شفیق ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہر دکھ اور ہر غم کا حل بتایا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خصوصی طور پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی مہینے میں کی جانے والی عبادت، ذکر اور دعائیں اللہ کے دربار میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے نافرمان اولاد کے والدین کو چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر دعاؤں، اذکار اور وظائف کا اہتمام کریں۔ یہ عمل رات کے پچھلے پہر، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد دنیا اور آخرت میں روشنی کا سبب بنتی ہے، لیکن نافرمان اولاد وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اچھے نام دو، ان کی اچھی تربیت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اولاد کو فرما بردار نہیں بنا پاتے۔ ایسے وقت میں وظائف مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے پورے یقین اور خلوص نیت سے کیا جائے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی صاف ستھرے مقام پر بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، سورہ یاسین کی پہلی 3 آیات 7 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے والد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح میری اولاد کو بھی نیک، صالح اور فرما بردار بنا دے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے بچوں کے سر پر پھیر دیں، یا اگر وہ قریب نہ ہوں تو ان کے نام لے کر دعا کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نافرمان اولاد کا دل نرم ہو جائے گا، ان کے دل میں والدین کا عزت و محبت پیدا ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ فرما بردار بن جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول کے کسی بھی رات یا دن میں شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات یا دن میں اس کی ابتدا کی جائے، کیونکہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن ہے اور اس دن کی برکتیں بے شمار ہیں۔ یاد رکھیں، دعا اور وظیفہ تب ہی اثر کرتے ہیں جب دل سے یقین ہو اور ساتھ ساتھ والدین بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر والدین خود نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں یا حرام کماتے ہیں تو پھر اولاد سے یہ توقع رکھنا مشکل ہے کہ وہ نیک اور صالح بنے۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو درست کریں، نماز قائم کریں، رزق حلال کمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ جب والدین کی زبان اور دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفے صدیوں سے علماء اور اولیاء بتاتے آئے ہیں
اور ہزاروں لوگوں نے اس کے ذریعے اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنتے دیکھا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے آئی جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ بزرگ نے یہی وظیفہ بتایا۔ کچھ ہی دنوں میں اس ماں کا بیٹا نافرمان چھوڑ کر اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وظائف کرتا ہے تو کایا پلٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ بھی یہ عمل ضرور کریں اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ وظیفہ اللہ کی اجازت سے دلوں کو بدلنے والا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وظیفہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک ذریعہ ہے دل کو اللہ کی طرف مائل کرنے کا۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ انہیں پیار محبت کے ساتھ دین سکھائیں، نماز کی عادت ڈالیں اور ادب و اخلاق سکھائیں۔ جب وظیفہ اور تربیت دونوں ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد دنیا و آخرت میں آپ کے لیے باعث رحمت بنے گی۔ ناظرین کرام، اس مہینے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی طرف زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنے نواسوں کے ساتھ بے پناہ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھیلتے، ان کو کندھے پر بٹھاتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرماتے اور تعلیم و تربیت بھی دیتے۔ یہی سنت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب والدین اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور نرمی اختیار کرتے ہیں تو بچے ان کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ سختی اور مار پیٹ کی بجائے نرمی اور محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھائیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ساتھ ہی یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کس طرح بدل جاتے ہیں۔ وہی بچے جو پہلے بات نہیں مانتے تھے اب خدمت گزار بن جائیں گے، جو پہلے نافرمان تھے اب اطاعت گزار ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، آج ہی سے اس عمل کو شروع کریں۔ باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ یاسین کے ابتدائی آیات کے ساتھ دعا کریں۔ یہ عمل روزانہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔